کامران لاشاری ایک ایسا نام سول سروس کی دنیا میں جو جس بھی ادارے کی سربراہی سنبھالنے گئے اس ادارے کی تصویر بدل گئی، چاہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو یا پھر موجودہ ڈائریکٹر جنرل وال سٹی ہو۔ آرٹ اور کلچر سے ان کی خاص لگن ہے۔ اپنے بیٹے بلال لاشاری کی فلم وار میں بھی ایک سنجیدہ کردار میں نظر آئے۔ آج ویکینڈ ود ہنا میں کامران لاشاری سے آپ کا مزید تعارف ہوگا اور ان کی محنت جو رنگ لا رہی ہے اندرون شہر لاہور میں، وہ بھی آپ روبرو دیکھ پائیں گے۔ یہ سڑکیں پہلے سے تھیں یا پھر یہاں کے آنے کے بعد؟ یہ سب کچھ تھا، اور یہ جو نئی چیز ہوئی ہے کہ ان کو ہم نے پورے فورٹ کو ایلیمنیٹ کیا ہے، روشن کیا ہے، ورنہ مغرب کے بعد کبھی بھی لاہور فورٹ جو ہے پبلک کے لیے کھلتا نہیں تھا۔ اب ہفتے میں کم از کم ایک روز ایوری سیٹرڈیز ہمارا ایک ہسٹری بائی نائٹ کا ٹور ہوتا ہے، جو حضوری باغ ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ جگہ جو منسلک ہے فورٹ، یہاں پر لوگ آتے ہیں، وہ ہم ان کو 1000 روپیہ چارج کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نائٹ ٹور ہمارے بہت کامیاب ہوئے ہیں اور کوئی 200-300 لوگ ہر ہفتے آتے ہیں اور ان کو کنڈکٹڈ ٹور 2 گھنٹے کا دیا جاتا ہے، اور یہ روشن ہو کر رات کو اس کا اور بھی ایک روپ جو ہے وہ بالکل ہی ایسا بدل سا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی جاذبیت یا اس کی جو ایک دلکشی ہے اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایریا آپ دیکھ رہی ہیں یہ فورٹ سے چونکہ ذرا علیحدہ ہٹ کر نیچے ہے، ہم ادھر جائیں گے، وہ ہم نے پہلی دفعہ اس کو سامنے لے کر آئے ہیں، وہ ہے رائل کچنز۔ اسی طرح یہ ایریا اس دروازے کا نام بھی مسمم گیٹ اسے کہتے ہیں، یہ بھی گر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، تو اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے، اور جیسے کہ یہ ٹوٹ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کامران صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی، جتنا اب کہہ لیجیے جو لوگ لاہور آتے ہیں، کراچی سے بھی آتے ہیں اور مختلف شہروں سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، بہت سارے ٹورسٹ اب آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی جی نمبرز ہیو ڈیفینیٹلی انکریزڈ۔ کیا وال سٹی پروجیکٹ، یہ پورا جو میں اسے ایک انسٹیٹیوشن ہی کہوں گی باقاعدہ آپ نے جو بلڈ کر دیا ہے، کیا اب آپ پیسے بنانا شروع ہو گئے اتنے کہ پروفٹ میں چلے گئے ہو؟ دیکھیے ہم اب خاصے اس لحاظ سے سہولت ہوئی ہے کیونکہ گیٹ منی ہیز انکریز سو مچ، پھر ہمارے نائٹ ٹورز جو ہے ان سے پیسہ آتا ہے اور مختلف ایونٹس ہم کرتے ہیں اس سے آتا ہے، کیونکہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ٹوٹلی گورنمنٹ فنڈنگ پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو سیلف جنریشن کے کوئی نہ کوئی ذریعے ڈھونڈنے چاہیے۔ سو فارچونیٹلی ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، وہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اس ریسٹوریشن از اے ویری ایکسپینسو پروجیکٹ، It is. but still a lot of it we have been able to derive from our self generated funds. اور ادھر بھی جو اندرون لاہور ہے اس کے طرف بھی اسی طرح ہے، جو شاہی حمام جس کو یونیسکو ایوارڈ بھی ملا ہے اس سے بھی اچھی جنریشن ہو رہی ہے، مسجد وزیر خان کے چوک سے بہت سارے ایونٹس، تو یہ مسمم دروازہ ہے، یہ آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو ریسٹور کیا گیا ہے، یہ ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ جو ریسٹوریشن یا کنزرویشن ہے جی یہ بڑا ایک اسپیشلائزڈ کام ہے، میں خود ابھی اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن فارچونیٹلی وی ہیو اسپیشلسٹ ود اس۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر از ورتھ مینشننگ کہ ان کی وجہ سے انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہیں وہ آئی ہیں، اور ہم اب یونیسکو اور دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ سو یو کین سے فارچونیٹلی ایک چھوٹی سی ڈپارٹمنٹ نے ایک حیثیت ایسی بنائی ہے جس کا نام ہے وال سٹی لاہور اتھارٹی، جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، کہ ہم نے ایک اسپیشلائزیشن یا ایکسپرٹیز تھوڑی ڈیولپ کر لی ہے، اور کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جب ریسٹوریشن ہوئی ہے پاکستان میں، کنزرویشن ہوئی ہے، وہ ایسے طریقے سے ہوئی ہے کہ نہ ہوتی تو شاید بہتر تھا، اس کی اصلیت کو خراب کیا گیا اور اس پر رنگ روغن کر کے سمجھا گیا کہ ہم نے اس کو اچھا یا نیا کر دیا ہے، جو کہ تمام کنزرویشن کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سو ہم بڑے احتیاط سے، جیسے یہ دروازہ ہی آپ دیکھ لیجئے
کہ اس کو اس کے ایک ایک کیل کو ایک ایک اس کی جو شاخ ہے اس کو بڑے ہی باریک اور بڑے ہی غور و فکر سے اس کو ٹھیک کیا. ایبسلیوٹلی آئی کین سی دیٹ کامران صاحب. لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنا خود کا بھی کافی وقت یا پھر کہہ لیجیے کہ یہ ریسٹوریشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ خود سے بھی آتے ہیں پروجیکٹ پہ؟ جی میں بالکل آتا ہوں اور ان کے ساتھ بڑا گہرا ایک رابطہ تعلق رہتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ غلط کر جائیں تو پھر اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جس حد تک میری عقل و دانش سمجھ ہے، میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بالکل نہیں کہتا بلکہ ان سے سیکھتا رہتا ہوں، لیکن ایک جنرل ویو جو ہے اس میں جو میرے کامنٹس ہوتے ہیں وہ ضرور میں شامل رہا. اب یہ جگہ جہاں ہم آئے ہیں ادھر کیا بن رہا ہے؟ یہ پہلے کا یہاں پر ایک برٹش زمانے میں قلعے میں جب وہ برٹش نے آ کر قلعے میں اپنی ایک چھاونی بنا لی، اس کو انہوں نے باقاعدہ اپنا کیمپنگ ایریا سولجرز کا بنایا. یہ کیمپنگ ایریا تھا؟ ہاں جی، اس کے علاوہ بھی تھا، لیکن یہ ایمونیشن ڈپو تھا. یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ جو اسٹرکچر ہے اتنا زیادہ اس کی چوڑی دیواریں ہیں اور یہ بند پڑا تھا. اور کتنی 6 فٹ چوڑائی ہے ہر دیوار کی، اور اس کے سامنے بالکل جھاڑیاں تھیں اور سانپ بچھوؤں کا ڈیرا تھا، تو یہاں تک آنا ممکن نہیں تھا جہاں ہم کھڑے ہیں. تو اور یہ اب اس کو ملبے کو ہٹا کے، ورنہ آدھا حصہ اس کا جو تھا وہ ملبے میں دبا ہوا تھا. اسی طرح ادھر یہ جگہ جو تھی، یہ اب پہلی دفعہ اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمارے آرکیولوجسٹ نے، اسپیشلسٹ نے ابھی ڈھونڈا ہے آپ نے؟ ابھی ڈھونڈا ہے، یعنی یہ کچرے کے نیچے دبا ہوا تھا باقاعدہ. رائٹ. آپ ذرا بتائیے یہ کیسے؟ یہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیپس نیچے جا رہے ہیں ابھی. جی جب یہ فرسٹ آرچ جو آتی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ آتی ہے، اس کا مطلب یہ دس واز دی ایریا جہاں سے آپ آہستہ سے نیچے جاتے ہیں. نیچے ہم چلتے ہیں، آپ کو نیچے ہے کیا ایکچولی؟ ملا کیا تھا آپ کو؟ آئیے. کئی لوگ یہاں کی کہانیاں ہمیں خود سناتے ہیں کہ جس کے نیچے تہ خانے ہیں، سرنگیں ہیں، جو آس پاس کے ایریا میں. ہاں، فورٹ کے نیچے، فورٹ کے. ہاں، اور ایسے راستے ہیں جن سے اسکیپ روٹ جنہیں کہنا چاہیے آپ. سو آپ کو لگ رہا ہے اسکیپ روٹ تھا؟ I think there are different chances and signs of that. So یہ آپ دیکھیے کہ یہ نیچے جا رہا ہے which is leading towards Alamgiri Gate, which is outside Lahore Fort, which means the area is going toward that area. So ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم مزید جائیں گے جہاں تک جا سکتے ہیں. یعنی بھی پتہ چلے گا کہ Exactly. ہڈن ٹریجر جو تھا وہ ادھر کیا تھا. تو یہ آہستہ سے آپ دیکھیں اس کے ڈومز کو کنسولڈیٹ کیا ہم لوگوں نے، جس میں وہ ہم لوگوں نے فلم دکھائی کہ مزید سیٹل نہ کرے. یہ کارنر گرا ہوا تھا، اس کو ری بلڈ کر دیا ہم لوگوں نے. جو اوریجنل ہے ہم اس کو ویسے ہی رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی چیز وی آر ناٹ گوئنگ فار اینی. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جتنی کاسٹ آف کنسٹرکشن آج کل اوپر چلی گئی، ان حالات میں آپ لوگ کس طرح مینج کریں پورا پروجیکٹ؟ دیکھیے پورا فورٹ تو ابھی ہم مینج نہیں کر پا رہے، لیکن کچھ حصے جتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ فیزز میں ہم کیے جا رہے ہیں. کچھ گورنمنٹ آف پنجاب ہمیں معاونت دے رہی ہے. ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے اس میں آغا خان ٹرسٹ والے آتے ہیں، اور اب کچھ ہم AFD ایک فرینچ ایجنسی ہے، ان سے بھی آن اے ویری سافٹ لون بیسس بات ہو رہی ہے. وہ آ گئے تو پھر اور بہت حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن سم ٹائمز وی گیٹ اسمال ڈونرز لائک نارویجینز اینڈ جرمنز. یہ جو پکچر وال باہر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا بہت ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن موسٹلی وی ڈپینڈ اپون آور سیلوز، یا اپنی گیٹ منی سے یا ہم پنجاب حکومت جو سیلف جنریٹڈ پروجیکٹ جو خود کا ہے. کامران صاحب، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنے بڑے بڑے اداروں سے کام کرنے کے بعد والڈ سٹی آف کورس از اے بگ پروجیکٹ اٹ سیلف، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ، لیکن سوچا تھا کہ اتنے آپ مگن ہو جائیں گے اس کام میں؟ مجھے پتا تھا جی، کیونکہ جب میری سلیکشن ہو رہی تھی مجھے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ تو فیڈرل لیول اور بڑے بڑے شہروں میں رہے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی جگہ کو کیا آپ کا دل لگ جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، اٹس ناٹ دا جوریسڈکشن اور دی ایکسٹینٹ اینڈ اسکوپ، اٹ از دی انٹینسٹی آف یور انوالومنٹ ان اے پلیس. اگر آپ گھروں میں اپنے دیکھ لیجیے، ایک گھر سارا دن لگ جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، صاف پوری طرح نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بہت انٹینسولی دل جمعی سے وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں.
جہاں صرف اتھارٹی یا کنٹرول کی بات ہو تو پھر دل کرتا ہے اور بڑی جگہ ہوں، لیکن جہاں بات شوق کی اور انہماک سے محبت کی ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی جگہ بھی سارا دن پوری نہیں ہوتی. سو آئی انجوائے لاہور فورٹ اینڈ دی ورلڈ سٹی 12 گیٹس، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہماری زندگی میں بھی پورا نہیں ہو سکتا. نہیں انشاءاللہ وی ہوپ دیٹ ہو، اور لگ رہا ہے جس تیزی سے ادھر کام ہو رہا ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا. اٹ از اے ہیوج پروجیکٹ کامران صاحب، جو میں دیکھ رہی ہوں اور یہ ختم نہیں ہو رہا. یہ سیڑھیاں ابھی بنی ہیں، ورنہ اوپر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ اب آپ غور کریں آپ کو کیسی ہسٹری نظر آتی ہے. اب یہ ویو ہے. یہ ویو جو ہے اٹس $1 ملین ویو. ایبسلیوٹلی آئی ایگری. اس سارے کو ہم نے روشن کر لیا ہوا ہے. سو رات کو اس کا کچھ اور ہی منظر ہے. آئی ایم شیور. اور یہ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے جہاں پر ٹاکس ہو سکتی ہیں، لیکچرز ہو سکتی ہیں. اب ہم شروع کرنے لگے کیونکہ ابھی اس کو مکمل کیا ہے. تھوڑی سی ہسٹری آپ سے جاننا چاہیں گے جی، تمام یہ عمارتوں کے بارے میں. اب غور کریں نا جی، لاہور کی کتنی انٹینس ہسٹری ہے، کتنے سے ایریا میں ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ جڑا ہوا ہے. یہ رنجیت سنگھ جو ایمپرر رہا پنجاب کا، یہ اس کی جگہ ہے، اور یہیں پر گرو ارجن کی ایشز ہیں. سو یہ سکھ کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی خاص الخاص جگہ ہے، اور ہم نے اس کو بھی روشن کیا ہے. یہ ویکیو ٹرسٹ اس کو ویسے مینج کرتی ہے، اور یہ آج کل اس میں کچھ ہاسٹل فیسلٹیز کریٹ کر رہے ہیں. تو سو ہمارے نائٹ ٹور میں یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ ہم اندر تک لے کر جاتے ہیں لوگوں کو، جہاں بھجن ہو رہا ہوتا ہے یا وہ ان کا لنگر ہے، اور گرنتھ، گرو گرنتھ سے پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے. ادھر علامہ اقبال کا مزار، اور اسی طرح بادشاہی مسجد ہے، اور حضوری باغ، اور یہ مطلب ساری چیزوں کی اماجگاہ ہے یہ ہسٹری کی، کہ صرف ایک آدھے کلومیٹر میں اتنی ساری ہسٹری کا ایک جگہ جمع ہونا، یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر ہوگا. اچھا جی کامران جی، آپ کا جو یہ تمام ایفرٹ ہے، جو محنت ہے، وہ نظر آ رہی ہے اور رنگ بھی لا رہی ہے، لیکن کہہ لیجیے روز آپ کی ایک جنگ ہے تمام بیوروکریسی سے. آپ کو لگتا ہے would you agree؟ یس نو، آہستہ آہستہ چیزیں اب سیٹل. انیشلی تھوڑا سا تھا کہ کیونکہ یہ کسی اور محکمے کے پاس تھا لاہور فورٹ، تو ان کو یوں لگا کہ جیسے ہم آ کر برجمان ہو گئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں. ہم ان کے مشورے کو ساتھ لیتے ہیں، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے. وہ پہلے کی ایک ڈپارٹمنٹ تھی آرکیالوجی، سو تو کافی حد تک ہمارا اب سسٹم ہموار ہے. اور لیکن کوئی چیزیں آپ نے پاس کروانی ہوں تو وہ ظاہر ہے 4-5 محکمے بیچ میں آ جاتے ہیں. ورلڈ سٹی کے پاس جو میرا محکمہ ہے ورلڈ سٹی اتھارٹی، ہمارے پاس کوئی بلڈنگ اپنی نہیں ہے. جتنی بلڈنگز ہیں وہ کسی کی ہیں، کر ہم ٹھیک رہے ہیں، پیسے بھی ہم لاتے ہیں، اور ایکسپرٹیز اونرز الگ ہے، اونرشپ کسی اور. فار انسٹنس شاہی حمام ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ہے. مسجد وزیر خان جو ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کی ہے. یعنی الگ الگ محکموں کی. اگر کیونکہ وہ پہلے کے بنے ہوئے محکمے، کسی نے چیزوں کو پاس آن کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن ابھی یونیفائڈ ڈیسیژن اس طرح کا کیوں نہیں لیا جاتا ہے کہ ان کو یونیفائی کر دیا جائے ایک ہی باڈی کے اندر؟ بہت مشکل ہے جی. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا. ابھی ذاتی مالیت تو نہیں نا. بہرحال تو پھر وہ بجائے اس کے کہ ایک لاکنگ ہارنز ان ود یور ڈپارٹمنٹس، بہتر ہے ہمیں مقصد سے کام ہے. مقصد یہ ہے کہ ہماری جو قومی ورثہ ہے، جو ہماری ایک تاریخی چیزیں ہیں، وہ اچھی ہوں، برقرار ہوں. لیکن کامران صاحب ان کنسرنڈ کہہ لیجیے محکموں سے بہت سارے اگین اعتراضات آتے ہوں گے، ڈیسیشنز میں ٹانگ اڑائی جاتی ہوگی. جی کبھی کبھار یہ ضرور آتا ہے، کیونکہ وہی بات
ओनरशिप की और इन चीजों। अब ये जी हम आ गए हैं शाही बावर्ची शाही खाना। बावर्ची खाना। अब आपने देखा कि वो सड़क से जब आते हैं, गाड़ी आती है ऊपर, तो लोग उधर ही चले जाते हैं बिल्कुल। मेन फोर्ट की तरफ। यहाँ पर महकमे के कुछ पुराने जो आर्कियोलॉजी के अभी तक दफातर जो है वो मौजूद है, अच्छा, लेकिन उससे नीचे इस तरफ कभी कोई नहीं आया। क्यों, उसकी वजह? वजह ये कि एक ट्रैफिक फ्लो या विजिटर्स का जो है वो बनाए इस तरह गया कि आगे को जाएं। अच्छा, और ये जगह चूंकि बिल्कुल इसको फरामोश कर दिया गया, ये शाही बावर्ची खाना है। ये कभी शाहजहां के वक्त में रॉयल किचन्स के तौर पे सारे फोर्ट को यहाँ यानी से तमाम खरीदा शाही खाने इधर से पककर जाते थे। फिर ये ब्रिटिश सिखों के ज़माने में ये कुछ छौनी सी बन गई, ब्रिटिश ने इसको अस्पताल और छौनी के तौर पे, फिर ये टॉर्चर सेल और CIA सेंटर बन गया। फिर पिछले 50-60 साल से ये बिल्कुल बंद रहा। एक्चुअल यानी बावर्ची खाना, जी 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 जी, इट केम डाउन टू अ टॉर्चर सेल। yeah, that's right। अभी आप देखेंगे वो बना भी कुछ आइए दिखाएं शायद प्लीज, आई वुड फ्यूचर लव टू नीड्स सी को ज़हन में रख के बना गया। तो I ये hope आधा not a जो torture cell। था, ये आधा जो था ये बिल्कुल दबा हुआ था जमीन में। यहाँ जहाँ हम चल रहे हैं ये लेवल नहीं था, लेवल वाज हियर। ठीक, कामरान साहब, यू आर गिविंग मी मोर एंड मोर शॉक्स। ये बातें तो कहते ये- हैं कि ये कौमी असासे हैं। हाँ जी। तो ये मसलन ये जगह जो थी, यहाँ तक, ये आधी खिड़की तक ये सारी मट्टी का ढेर था। यानी कोई वाली वारिस नहीं था। नहीं, इधर कभी कोई पिछले 50-60 साल से, मैं लाहौर की जमपल हूँ, मैंने नाम ही नहीं सुना हुआ था, बावजूद इसके कि मेरा थोड़ा सा रुझान और दिलचस्पी है इन चीजों बिल्कुल। में। मुझे नहीं पता था कि लाहौर फोर्ट में कोई शाही बावर्ची खाना है। तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज शुक्र है कि हम इसको बहाल कर पाए हैं। मेरे कि ख्याल जो- में इंतहाई हसीन जगह है ये आप देखिए कि इसके पुरानेपन को बिल्कुल कायम रखा गया है। हम चाहते तो हम इसको सारी दीवारों को ऐसा भी ट्रीट कर सकते थे कि ये बिल्कुल ज्यादा मजबूत लगे, लेकिन इसका जो असली रंग है, जो वो इसकी एज में है, वो इसकी पुरानेपन में और बिल्कुल। कदीम होने में है। तो सो इसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है और जो इसकी स्टेबलाइजेशन है, उस पर जोर दिया गया, ना कि इसको रंग रोगन करके इसको। लेकिन ये भी एक इटसेल्फ एक बहुत That's बड़ा right. यूनिट This है। is- this is the मैं वहां history. पे भी देख रही हूँ, Yeah. वो भी एक्सटेंड हो रहा है Exactly. सारा। अब आप कोलोसियम भी जाके जब देखते हैं रोम में, बिल्कुल। तो उन्होंने आधा उसको ठीक किया है, आधे को छोड़ दिया है, क्योंकि एब्सोल्युटली। आप चीजों को उस हद तक ही ठीक करना चाहिए यानी जिससे उसकी असलियत। पहले ये था ये था पहले, और अब ये ये है। तो ये बल्कि आगे हम आपको दिखाएंगे। ये भी पहले बहुत झाड़ियां थी, ये तो आपने क्लियर किया ये सारा। क्लियर किया है। उससे पहले की भी तस्वीर है। ठीक। तो ये वो तस्वीर है जहां मैं कहता हूं कि पिछले 50 साल से कोई आया नहीं था, और ये भी झाड़ियों का हिस्सा, ये सारा एरिया। और अब ये तो शायद पता ही ना चलता नीचे है क्या। दैट्स राइट। तो वो ये एरिया को हमने इस तरीके से ट्रीट किया है कि इसकी जो ओरिजिनलिटी है उस को कायम रखा जाए। और ये अब इरादा ये है कि हम इसको एक हाई एंड रेस्टोरेंट शाम के लिए बनाएंगे, जिसके लिए शीशे लगाए गए हैं, दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। ताकि ये एयर कंडीशन हो जाएगा। सो जब ये अंदर, इसके 3 जगह हैं, अंदर भी आप बैठ सकते हैं, बाहर भी और ऊपर छत पे भी। ये रेस्टोरेंट कब तक शुरू होगा? ये जब तक हमें स्टे ऑर्डर से जब निजात मिलेगी। स्टे ऑर्डर क्यों तो है इस जगह पे? स्टे ऑर्डर इसलिए है कि जी किसी ने शिकायत ये कर रखी है कि जी ये बावर्ची खाना बनने से जो है खराब हो जाएगा हमारा लाहौर फोर्ट। ये जब 50 साल वैसे थाई बावर्ची खाना है, और थाई बावर्ची खाना, मतलब इसकी ओरिजिनल जो है, और ये मेन फोर्ट से हटकर वो बना ही खाना बनने के लिए लेकिन है। बहरहाल अपनी अपनी अब हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें इजाजत मिल जाए। और देखिए जो बावर्ची खाना है वो हमने इसके अंदर बनाया ही नहीं, ये तो रेस्टोरेशन वर्क हुआ है। उसी तरह जो हिस्टोरिक फैब्रिक, ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स और ये तमाम चीजें, ये जो चीजें आड़ आ जाती हैं सामने, अच्छा भले काम चल रहा है, जब हो नहीं पाता कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है आपको? वेल आई हैव लर्न टू लिव विद फ्रस्ट्रेशंस एंड कीप गोइंग। वरना
ورنہ تو جی بڑا مشکل ہے، کیونکہ لیکن اس ملک میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا جی، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے پبلک سیکٹر میں ہو، یعنی گورنمنٹ سرونٹس کو بھی جب تک وہ ایک ماحول نہیں ملے گا، ایک سہولت نہیں ملے گی ذہنی اور عملی، لیکن بہت سارے لحاظوں سے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. وہ اسپیس جو گورنمنٹ سرونٹ کے پاس تھی اس میں بھی آپ کو کام لگتا ہے بہت اس میں کم اور تنگی آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہو گئی ہے. جتنے اب اگریسو ہماری عدالتوں کا سلسلہ ہے، نیب کا ہے اور میڈیا چیزیں، تو آئی ڈونٹ سی گورنمنٹ سرونٹس ناؤ فنکشننگ ٹو بی آنیسٹ اینڈ ڈیلیورنگ اینی تھنگ آؤٹ آف باکس. ہم نے نیب سے پہلے کہا اس کو آ کر ابھی دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا اس کی انکوائری، ہم نے کہا پہلے ہی دیکھ کیا لیجئے. نتیجہ نکلا؟ ٹھیک ہے، شکر ہے، نتھنگ از ایڈورس، بٹ مائی پوائنٹ از اٹس آلویز آن دا بیک آف یور مائنڈ کہ ہم یہ ریسٹورینٹ بنائیں گے کل کو، لیٹ سپوز یہ بہت بڑا ایک، اچھا یہ اگر یہ بیکار اور ناکام ہو تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگی. اگر کامیاب ہوا اگر یہ تو کامیاب ہو گیا، کسی نے بہت پیسے بنانے شروع کر دیے، یہاں کا یہ لوگ آنے شروع ہو گئے، تو فوراً انکوائریز ہوں گی، او یہ کس کو ملا، کیسے ملا، کیوں ملا، کس نے بنایا. So you have to face all this, but we keep going, doesn't matter. Well, I like the spirit. اور امید کرتی ہوں کہ یہ اسی طرح ہی قائم رہے، کیونکہ یہ جگہ اسی طرح ہی ٹھیک ہوگی. Well, I hope this kitchen becomes operational. I hope میں ایک دن ادھر آ کے کھانا کھا سکوں. انشاءاللہ. اور یہ ہم اس کو ہسٹورک گیلری بھی کنورٹ کریں گے، جس میں قلعے کی پرانی چیزیں جو ہیں، اور پھر یہاں پر ایک آرٹسٹک ویو آف دا رائل کچنز، کہ وہ کیسے کھانا بنتا تھا، کیسے سرو ہوتا تھا، وہ ایک آرٹسٹک ویو بھی یہاں پر ڈپکٹ ہوگا. سو اس کے ابھی اور اس کو ایک ٹورسٹکلی زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بہت سارے پلانز ہیں. یعنی ہسٹری کا وہ جو پروسیس تھا پورا وہ آپ جی ڈسپلے وہ سارا کریں گے. ڈسپلے دعا. کریں گے. That's right. یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے آپ کا. جی جی. اٹس اے ہیوج پروجیکٹ. This is, I mean, huge کے علاوہ it is a very, very difficult project. You know, this is so intricate and so complicated. This is a real art work. I can say this is a piece of art in the world. اس کی جو حیثیت ہے، چونکہ یہ اس زمانے کی ہے جب دنیا میں صرف 3 امپائرز تھی اور تینوں اسلامک تھیں. دنیا میں وہ بھی ویسٹ کا کوئی، بالکل ٹھیک ہے، وہ کیا تھی، آٹومن امپائر ان ٹرکی، اور ادھر تھی صفاوی حکومت پرشیا میں، اور مغلس ادھر. تو آرٹ میں اور آرکیٹیکچر میں مغلس ور دا بیسٹ. آلدو ایک اسلامک آرٹ سب جگہ نظر آتا ہے، لیکن یہ دیکھیے یہ آپ کو ٹاپ کپی میں بھی کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ اپنی اوریجنل فارم میں ریسٹور کی جا رہی ہے جو آرٹ ورک ہے. بالکل ایبسولوٹلی. اس پہ پورے 3.5 سال لگے ہیں جی. یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کام. اس میں انٹرنیشنلی بہت سارے اسپیشلسٹ، کم از کم 8 کنٹریز کے اس میں انوالو ہوئے ہیں. یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں ان کو شو کیس کر کے. اور اس میں مجھے کریڈٹ دینا ہے آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کو. ان لوگوں نے بے تحاشا اس میں محنت کی ہے، اور ان کی ایکسپرٹیز اور ان کے ساتھ کچھ ڈونرز، اور اس طرح یہ مل جل کے اس کی یہ شیپ اپ ہوا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ایک پوری دیوار ہے. یہ تقریباً ½ کلومیٹر کی دیوار ہے، جو دنیا میں سب سے طویل لانگسٹ پکچر وال اس کو کہا جاتا ہے. اور جو لاہور فورٹ کا سب سے جو یونیک فیچر ہے، منفرد چیز ہے، وہ یہی وال، آرٹ وال. ہاں، کہ کبھی یہ نہیں دیکھا گیا دنیا میں کہ بیرونی دیوار بھی اس قدر دلکشی کا منظر پیش کرے، اور اس میں اتنا باریک کام
اور اس میں موزیک ورک، آرٹ فارم، آپ دیکھیے اس میں یہ شکار کے سینز ہیں، اینجلز ہیں، ڈریگنز ہیں، ڈانسنگ فگرز ہیں. تو یہ اب یہ آل دا وے یہ آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کامران صاحب، وہاں پہ دیکھ کے نہیں پتا چل رہا تھا. It is a very large project. Oh yes, it will go all the way down. اور آپ دیکھیے کہ وہاں سے کتنی وہ ساری ڈیمیج ہو چکی ہے دیواریں اور اس کے جو فارمز کافی برا حال ہے. لیکن انشاءاللہ گاڈ ولنگ کہ یہ جگہ جو تھی بھرائی میں جا چکی تھی. یہ جگہ کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ پورا ایک میدان تھا. صاحب یہ اسپیسیفکلی جو حمام کا پروجیکٹ ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا آپ کے لیے، بیکاز جو میں کام ادھر دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے. بے شک جی، اور یہ اندر اس کے کئی حصے ہیں اور ساری جگہوں کو ٹھیک کیا گیا ہے، ساری جگہوں کو ایکسکیویٹ کر کے وہاں سے وہ جگہیں جو فار انسٹنس یہ فرش جو تھا یہ ایسے ہی کر دیا گیا تھا، اوپر بھر دیا گیا تھا. یہ جہاں پر لوگ پہلے آ کر بیٹھتے تھے حمام، جی یہ طریقہ کار تھا کہ یہاں پر ان روب ہوتے تھے، بیٹھ کر وہ پانی میں اپنے پاؤں ڈبوتے تھے. تو وہ یہ دس واز ناٹ ویزیبل 3-4 ایئرس اگو. تو یہ پھر ایکسکیویٹ کر کے اور یہ سارے کو ریسٹور کیا گیا. پھر یہ ایک ایریا ہم نے ایک چھوٹی سی گیلری میں کنورٹ کیا ہے. یہاں آڈیو ویژول ہمارا پروجیکشن ہوتی ہے، جو فلم دکھائی جاتی ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں. یہ جی یہاں کے پرانی چیزیں جو اسی پروجیکٹ کے دوران جو کچھ نکلا، یہ کیا ملا تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں؟ یہ اس زمانے کی کرافٹس کہہ لیجیے، یہ جس کو بعد میں ہم گھگو گھوڑے بھی کہتے رہے، کھیلتے رہے، یہ وہ چیزیں ہیں. اور کچھ پیالے اور وہ استعمال کی برتن جو ہیں وہ ہیں. تو یہ سب اسی کو ایکسکیویٹ کرتے ہوئے سامنے آئی ہیں چیزیں. یہ دیکھیے یونیسکو نے اس کو ایشیا پیسیفک ایوارڈ فار کلچرل ہیریٹیج کنزرویشن 2016 تو یہ اس پروجیکٹ کو دیا گیا ہے. سو وی وی ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ فار دیٹ. اور اسی طرح یہ گلی سرجن سنگھ کو بھی یہ ایوارڈ ملا ہے. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ، ولیم ڈالپل از اے ویری فیمس رائٹر آن دی سب کانٹیننٹ، مغلز ایٹسیٹرا. سو ان کا ٹویٹر ہے، دا شاہی حمام اولڈ سٹی لاہور پروجیکٹ از دا بیسٹ نیو آرکیٹیکچرل ریسٹوریشن پروجیکٹ آئی ہیو سین اینی ویئر ان ساؤتھ ایشیا. سو جی اس کے بہت سارے حصے ایسے، اس میں کیا پانی کا سسٹم تھا، سٹیم کیسے اندر آتی تھی، وہ جو ہے کیونکہ یہ میکنزمز جو آج ہمیں میسر ہیں وہ تب تو تھے نہیں، لیکن یہ ان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا زبردست تھا کہ پانی کو کیسے گرم رکھا جاتا تھا نظر نہیں آ رہے تھے. These have just been excavated. یہ بھی اندر دبا ہوا تھا؟ یہ دبا ہوا تھا جی. یہ تو ابھی یہ فرش تھا جو اوپر آپ دیکھ رہی ہیں، یہ جہاں ہم چل رہے ہیں وہ اسی طرح کا ایک فرش تھا. یہ ایکچوئل فرش ہے؟ نہیں، یہ بھی بعد میں ایڈ ہوا ہے، لیکن اس کا ٹریسز چھوڑ دیے گئے ہیں تاکہ سمجھ لگ جائے کہ کیا چیز پرانی تھی کیا نہیں. یہ نیچے جو کچھ ہے سب پرانا ہے، تو اوپر وہ فرش نیا ہے.